پیارے دوستو، جہنم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے طرح طرح کے ہولناک عذاب تیار کر رکھے ہیں، جن عذابات کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کی آگ کے اندر طرح طرح کے دردناک عذابات دیے جا رہے ہوں گے تو جہنم کی آگ اور شدت کی وجہ سے جب جہنمیوں کو بھوک اور پیاس لگے گی تو جہنمیوں کو کھانا پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر کون کون سے خوفناک کھانے اور مشروبات کھلائے اور پلائے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے دردناک کھانوں اور جہنم کے خوفناک مشروبات کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو آگ کے عذاب کے علاوہ کھانے اور پینے کی ذریعے کس طرح عذاب دیا جائے گا، اور جہنمی لوگ جہنم کا کھانا کھائیں گے اور جہنم کا پانی پئیں گے تو اس وقت ان جہنمیوں کی کیا حالت ہوگی، اور جہنمی لوگ جہنم کے کھانے اور پینے کی وجہ سے کس طرح تڑپیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور جہنم کا وہ خوفناک درخت جس کا ذکر قرآن پاک میں شجرۃ الزقوم کے نام سے ملتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اور جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے شاہ ہو جائیں گے اور جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت کو طلب کرنے لگیں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ مرنے دے گی، اور جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ پیارے دوستو، جب بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ کافروں، مشرکوں اور گناہ گار لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے تو ان لوگوں کو جہنم کے دردناک عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت ان جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ سے ان کا بستر تیار کر دیا جائے گا، اور اس جہنم کی آگ سے ان کی چھتریاں اور کناتیں بنا دی جائیں گی جس کے اندر یہ جہنمی لوگ رہیں گے، اور اس جہنم کی آگ سے جہنمیوں کے لیے آگ کا فرش بنا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی خوفناک شکل و صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن جہنم کو اپنی جگہ پر لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوئے آئیں گے۔ ویسے تو جہنم کے اندر جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک عذابات دیے جائیں گے، لیکن جہنم کا سب سے بڑا خوفناک عذاب آگ کا عذاب ہوگا، جس آگ کی گرمی اور شدت کو کوئی بھی جہنمی برداشت نہ کر پائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کے اندر جہنمیوں کو آگ کے ساتھ بار بار جلایا جائے گا۔ جب جہنمی جل بھون کر کوئلہ بن جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو دوبارہ نیا گوشت دیا جائے گا، نئے چمڑے کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ان کو آگ کے ساتھ جلایا جائے گا۔ یہ عذاب جہنمیوں کو بار بار ہوتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو فرشتوں نے 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید جہنم کی آگ کو بھڑکایا، وہ سفید ہو گئی، اور پھر تیسری بار 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ نہایت ہی خوفناک اور سیاہ رنگ کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 سال کی مسافت ہے، اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ جہنمی لوگوں کو اس پہاڑ پر چڑھایا جائے گا۔ جب جہنمی لوگ 70 سال بعد اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچیں گے تو ان جہنمیوں کو دوبارہ نیچے گرا دیا جائے گا، اور پھر ان کو اوپر سے نیچے گرا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ 70 سال کی مسافت میں نیچے پہنچیں گے، اور یہ عذاب ان کو اسی طرح ہوتا رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ بار بار کچلا جائے گا، اور کچھ جہنمیوں کو جہنم کے اندر سانپ اور بچھوؤں کا عذاب دیا جائے گا، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو یہ دردناک عذابات دیے جا رہے ہوں گے تو ان عذابات کی شدت کی وجہ سے جہنمی اس قدر روئیں گے اور ان کی آنکھوں میں اس قدر آنسو نکلیں گے کہ اگر ان آنسوؤں کے اندر کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی چلنے لگیں گی، اور جب جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں میں خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پیاس لگے گی تو ان جہنمیوں کو پینے کے لیے کون کون سے مشروبات دیے جائیں گے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک
پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس آیت کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر 3 طرح کے مشروبات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمیوں کو انہی کا خون پلایا جائے گا۔ نمبر 2، جہنمیوں کو انہی کی پیپ پلائی جائے گی۔ اور نمبر 3، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھولتا ہوا خوفناک پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کا پانی اس قدر گرم اور گندا ہوگا کہ جب وہ جہنمی کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو جہنمی کے چہرے کی خال پگھل کر گر جائے گی، اور پھر یہی گرم پانی جہنمیوں کے سروں پر ڈال دیا جائے گا، اور جب یہ پانی جہنمیوں کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے تمام اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور جہنمیوں کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں میں گر پڑیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر ایک گسا کا پانی پلایا جائے۔ گسا کے ایک ایسا بدبو دار پانی ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبو دار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو ان کو کانٹے دار ایک زبور کا درخت کھلایا جائے گا۔ زبور جہنم کے اندر ایک ایسا کانٹے دار اور زہریلا درخت ہے کہ جب یہ دوستو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا تو یہ ان کے حلق کے اندر پھنس جائے گا، جس کی وجہ سے دوزکیوں کا دم گھٹنے لگے گا اور پانی مانگیں گے، اور ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی تمام خال پگھل کر اس برتن کے اندر گر جائے گی، اور جب یہ پانی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو ان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ پیارے دوستو، زقوم کا درخت ایسا درخت ہے کہ اگر اس کے ایک قطرے کو زمین پر گرا دیا جائے تو یہ تمام دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کو بدبودار اور خراب کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔